بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللفظ فی اللغۃ الرمی یقال اکلت التمرۃ بلفظت النواۃ ای رمیتها ثم نقل فی عرف النحاة ابتداء او بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق الى ما يتلفظ به الانسان حقیقتا او حکما مہملا کان او موضوعا مفردا کان او مرکبا۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ لفظ کلمہ کے اوپر علامہ شارح جامی نے 4 بحثیں کی اور مکمل اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے بعد یہ معرف ہے، اس کے بعد تعریف کو شروع کریں، اور تعریف میں سب سے پہلا لفظ ہے لفظ۔ قافیہ کی جو قافیہ میں کلمہ کی تعریف ہے اس میں سب سے پہلا لفظ ہے لفظ۔ علامہ شارح جامی نے اس کو رکھا اور اس کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر تشریح اور توضیح کی۔ شارح جامی فرماتے ہیں اللفظ فی اللغۃ الرمی۔ اس عبارت سے غرض شارح جامی لفظ کا لغوی معنی بیان کرنا ہے، لفظ کا لغوی کہ اللفظ فی اللغۃ الرمی، لفظ کا لغت میں پھینکنا ہے، یعنی لفظ کا لغوی معنی ہے مطلقاً، خواہ وہ منہ سے پھینکنا ہو یا غیر منہ سے پھر پھینکا جانے والا، خواہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، اس کا معنی ہے مطلقاً پھینکنا۔ اچھی اللفظ فی اللغۃ الرمی، لفظ لغت میں الرمی پھینکنا ہے، یعنی لفظ کا لغوی معنی کیا ہے مطلقاً۔ آگے یقال اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ۔ یقال، اس عربی مقولے سے غرض شارح جامی جو لفظ کا لغوی معنی مطلقاً پھینکنا ہے، اس پر تائید پیش کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں ایک عربی مقولہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مثال کے ذریعے تشریح اور توضیح کر رہے ہیں کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے پھینکنا۔ تو عرب میں یوں کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کو اور گوٹلے کو میں نے پھینک دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، پتہ چل گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد کہا ای رمیتھا، ای رمیتھا سے انہوں نے تشریح اور تفسیر کیا کہ اس کی لفظتو کی، لفظت النواۃ میں لفظتو بمعنی کیا ہے رمیتو، تو ای رمیتو ہے کہہ کے غرض شارح ایک سوال کا دینا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی لفظ کا لغوی معنی ہے، اور اس پر جو آپ نے تائید کے طور پر مقولہ یا مثال پیش کی ہے وہ ہے اکلت التمرۃ ولفظت، یہ والی مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ مثال ممثل لہو ہے مطلقاً پھینکنا، اور مثال آپ نے مطلقاً پھینکنے کی نہیں دی بلکہ منہ سے پھینکنا۔ مثال کے طور پر یہ کھجور ہے، اس کو کھانے کے بعد یہ دیکھیں، یعنی مثال آپ نے مطلقاً پھینکنے کی دینی تھی، مطلقاً پھینکنے کی نہیں دی بلکہ منہ سے پھینکنے کی دی، تو آپ کی مثال ممثل لہو کے اس کا یہاں سے دیا۔ اچھا جی، جواب کیا ای رمیتھا، ای تو جواب علامہ شارح جامی نے دیا کہ یہاں لفظتو بمعنی رمیتو ہے، لفظتو بمعنی یعنی مطلقاً پھینکنا، اور عرب کا یہ طریقہ کار ہے، بسا اوقات وہ پہلے گٹلی کو نکالتے اور کھجور منہ میں ڈالتے، اور کبھی منہ میں ڈال کے منہ سے بعد میں وہ گٹلی کیا کرتے ہیں پھینکتے، یہ دونوں طریقے چلتے ہیں۔ لہذا لفظتو سے مراد یہ منہ سے پھینکنا لینا صرف اور صرف یہ درست، بلکہ یہاں لفظتو بمعنی رمیتو اس سے مراد مطلقاً، تو جب اس سے مراد مطلقاً پھینکنا ہے تو اب مثال ممثل لہو کے پلے پڑ گیا جی۔ چلیے ای رمیتھا یعنی میں نے اس کو پھینکا، کھجور کو کھایا اور گٹلی کو میں نے پھینک دیا۔ ثم نقل فی عرف النحاة،
देखें जी, सुम्मा नोकीला, इस इबारत से गर्ज़ शार जामिया के एतराज़ का देना है। एतराज़ समझे, अल कलिमतु मुब्तदा है, लफ्ज़ुन ख़बर है, और ख़बर का मुब्तदा के ऊपर हमल होता है। क्या होता है? तो एतराज़ यह है कि इस ख़बर का इस मुब्तदा के ऊपर हमल दुरुस्त मान में ख़राबी लाज़म आती है। इसका लुग़वी माना क्या आपने पढ़ा है? तो तर्जमा होगा कलमा फेंकना है, हालांकि कलमा फेंकना, कलमा तो वो होता है जिसको फेंका जाता है, कलमा वो कलाम को तो फेंका, कलमा फेंकना नहीं है। पल्ले पढ़ा जी, मिसाल के तौर पर जिस तरह देखें, आप कहते हैं ज़ईदुन दरबुन, ज़ैद मारना है, ये दुरुस्त है। यहाँ भी यही है कि यो दरबुन है, ये महज वसफ़ है, माना मसरी है, महज वसफ़ है, इसका अमल ज़ात पर दुरुस्त है। अगर ये इसकी जगह पे हो ज़ईदुन दारिबुन, तो ये ज़ात माल वसफ़ है, ज़ैद मारने में, ये तो दुरुस्त है, और लेकिन ज़ईदुन दारिबुन दुरुस्त है। जिस तरह ये सेम दुरुस्त नहीं, इसी तरह अल कलिमतु लफ्ज़ुन, कलमा फेंकना है, ये भी दुरुस्त नहीं। वजह उसकी सिर्फ यही है कि मानवी ख़राबी लाज़म आती, माना ही दुरुस्त है। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? तो अब एतराज़ ये है कि अल कलिमा दो मुब्तदा है, लफ्ज़ इसकी ख़बर है, और ये ख़बर क्या है? महज वसफ़ है, मस्तर है ना, महज वसफ़ है, तो महज वसफ़ का अमल ज़ात पर दुरुस्त नहीं है, उसका यहाँ से दिया। हज़रत ये एतराज़ तब होता है जब लफ्ज़ का लुग़वी माना मुराद हो। यहाँ लफ्ज़ का लुग़वी माना मुराद नहीं, बल्कि लफ्ज़ का माना है वो है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल। अब कलमा फेंकना नहीं, बल्कि कलमा किसको कहेंगे? जिसका इंसान, ये इस कबीले से हो गया। अब ज़ईदुन दारिबुन, जैसे दारिबुन का हमल ज़ैद पर दुरुस्त है, जब इसको हम नकल कर देंगे ना किसकी तरफ, तो ये भी सेम इस कबीले से हो गया। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद देखें दरमियान में कहा इब्तिदाअन औ बाद जालिही बिमानल मलफूज़ी। इससे गर्ज़ इशारे ना, ये जो नकल है ना, नकल की दो किस्मों की तरफ इशारा कर दिया। नकल दो तरह से होती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को नकल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है, इसको मैंने नकल करना है, तो यहाँ मतलब एक तो यह है कि ये मैंने नकल कर दी, एक ये है कि मैं पहले हसान को पकड़ाता हूँ, ये उधर रखता है। ये नकल दो तरह से होती है। कितनी तरह से? एक बिल वास्ता, यहाँ भी जो लफ्ज़ को क्या किया गया है, किसकी तरफ? उसमें भी दो, यहाँ तो बराए रास्त माना है, लुग़वी से लफ्ज़ को नकल कर दिया गया, किसकी तरफ माना है? यहाँ फिर पहले लफ्ज़ को मफ़ऊल यानी मलफूज़ के माना में किया है, और फिर वहाँ से नकल किया गया किसकी तरफ? ये नाहवियों के इसमें क्या हैं, दो कौल हैं। अल्लामा शार जामी ने दोनों को क्या कर दिया? ज़िक्र कर दिया उसकी तरफ। कहते हैं सुम्मा नोकीला, फिर लफ्ज़ को नकल कर दिया गया, फिर लफ्ज़ को नाहवियों के उर्फ़ में इब्तिदान डायरेक्ट, इब्तिदान औ बाद जालिही, या लफ्ज़ को करने के बाद किस बिमानल मलफूज़ी, मलफूज़ के माना में, मलफूज़ के माना में बाद, कल खल की बिमानल मखलूक़, जैसे कि खल्क मखलूक़ के माना में। यहाँ से सवाल उठा लें, वो सवाल होता है हज़रत आपने कहा कि लफ्ज़ पहले किसके माना में, और फिर वहाँ से नकल, क्या ये जो आपने इसको मलफूज़ के माने में, मफ़ऊल के माने में लिया है, कलामी अरब में इसकी कोई शाहिद, कोई नज़ीर, कोई सैम्पल, कोई मिसाल है कि जहाँ पे मस्तर को मफ़ऊल के माना में लिया गया हो? उन्होंने कहा हाँ बड़ी हैं। एक देखो, खल्क बमाना और रसूल बमाना मरसूल, तो यहाँ जैसे खल्क बमाना मखलूक है, इसी तरह लफ्ज़ बमाना। चलिए जी, तो कहते हैं फिर इससे लफ्ज़ को नकल किया गया इला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, किसकी तरफ? मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल, माना है इस्लाही की तरफ। पल्ले पड़ गया जी। आगे देखें, उसके बाद है हकीकत मिटाएँ, हकीकतन औ हुक्मन मुहमलन काना औ मौदूअन मुफ़रदन काना औ मुरक्कबन। हकीकतन औ हुक्मन, इस इबारत से भी गर्ज़ शार जामिया के एतराज़ का देना है। एतराज़ ये होता है कि आपने कहा जी अब लफ्ज़ का लुग़वी माना मुराद नहीं, बल्कि इस्लाही माना मुराद है, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है। तो अब कलमा की तारीफ़ क्या निकलेगी? कलमा किसको कहेंगे? कलमा कि जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करता है। अब सवाल ये है कि दाराबा
میں ہوا، اضرب میں، یہ ہوا انتا کلمہ تو ہیں لیکن انسان اس کا تلفظ، اور یا دارابا کا تو کیا ہے آپ نے، اضرب کا کیا ہے، ہوا اور انتا کا تو نہیں نا کیا، تو یہ ہوا اور انتا کلمہ تو ہیں لیکن اس کا انسان، تو اس کا یہاں سے دیا کہ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے نا ملفوظ الانسان، یعنی انسان جس کا وہ عام ہے خواہ حقیقتاً تلفظ کرے، تو اب دارابا میں ہوا، اضرب میں اگرچہ اس کا انسان حقیقتاً تو تلفظ نہیں کرتا، حکماً ضرور کرتا ہے، لہٰذا وہ کلمہ ہی ہوئے اور کلمہ کی تعریف ان پر فٹ آ گئی۔ کچھ پلے پڑا جی۔ اس کے بعد پھر علامہ شارح جامی نے کہا محملاً کانا و موضوعاً، محملاً کہ محمل ہو یا غرض شارح جامی پھر اس سے ایک اعتراض کا دینا جوابی سے مرض، وہ اعتراض بالکل سادہ سا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت یہ جو لفظ ہے نا کیا ہے، اس کے بعد یہ جو قید وودیہ کی قید لگائی ہے، وودیہ، یہ قید نا ایکسٹرا ہے، زائد ہے، اس کا کوئی فائدہ، وہ بھلا کیوں؟ وہ اس طرح کہ جب لفظ بولیں، کیا بولیں، تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ لفظ موضوع کی طرف، کیونکہ جو سمجھدار دانا بندے ہیں وہ بے معنی کلام تو نہیں کرتے، وہ تو بامقصد گفتگو کرتے ہیں، تو جب لفظ بولیں تو عموماً لفظ سے ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ لفظ، مثال میں نے دی تھی، مثال کے طور پر جیسے یہاں جامعہ نظامیہ میں بڑے حافظ ہیں، مطلب مدرسے میں زیادہ تر حافظ ہوتے ہیں، لیکن جب لفظ حافظ بولا جائے تو حافظ سے ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ حالانکہ مدرسہ حافظوں کا بھرا ہوا ہے لیکن ذہن، اسی طرح یہاں مفتی صاحب کہا جائے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ مفتی، تو یہی ہے۔ اسی طرح جب لفظ بولا جائے لفظن، تو لفظ سے ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ لفظ، تو جب یہاں لفظ سے ذہن لفظ موضوع کی طرف جاتا ہے، لفظ موضوع مراد ہے، تو آگے وضع کی قید لگا کے محمل کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ قید تو لگائیے کس کو نکالنے کے لیے، تو اس کی ضرورت ہی، ٹھیک ہے، تو اس کا یہاں سے دے دیا جواب، یہ دیا کہ لفظ عام ہے، یہ لفظ بمنزلہ جنس ہے، یہ سب کو عام ہے، خواہ وہ کیا ہو، یہ جب سب کو عام ہے، وہ محمل ہو یا موضوع ہو، تو آگے وضع کی قید لگا کے محمل کو نکالنا بالکل درست ہے، بالکل، یہ قید ایکسٹرا اور بے فائدہ۔ اس کے بعد پھر کہا مفردن کانا و مرکبن، مفردن کانا او مرکبن، غرض شارح جامی پھر اسی بارے سے ایک اعتراض کا دینا جواب، اعتراض یہ کہ یہ قید لگانا بے فائدہ، یہ کلمہ کی ترمیم مفرد کی قید لگانا بالکل کس کو نکالنے کے لیے لگائی گئی؟ مرکبات کو، اور لفظوں سے مرکبات نکل جاتے ہیں، کیونکہ لفظ سے ذہن لفظ مفرد کی طرف جاتا ہے، ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ تو جب وہاں لفظ مفرد مراد ہے تو آگے مفرد لگا کے مرکبات کو نکالنے کی ضرورت ہی، اس کا یہاں سے جواب دیا یہ لفظ و منزلہ جنس کیا ہے، یہ سب کو عام ہے، خواہ وہ حقیقی ہو یا حکمی ہو، لفظ محمل ہو، موضوع ہو، لفظ مفرد ہو یا مرکب ہو، یہ سب کو شامل ہے، تو جب یہ سب کو شامل ہے تو آگے مفرد کی قید لگا کے مرکب کو نکالنا بالکل کیا ہے؟ درست ہے، یہ قید با فائدہ ہوئی نہ کہ بے فائدہ۔